کہ جو ہمارے مہمان ہیں وہ نہ تو کسی تعارف کے محتاج ہیں، وہ ایک بہت بڑے سیاستدان، پنجابی زبان اور پنجابی کلچر سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے سیاست میں کوئی اچھا دوست ملتا ہے؟ آپ اچھے ہو جائیں، آپ کو مل جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اچھے دوست ہیں سیاست میں؟ میں نے تو آپ کو عرض کیا کہ آپ خود اگر اچھے ہیں، آپ اپنے آپ کو اچھا کر لیں۔ دیکھیں جس زبان میں آپ بدتمیزی کس کو نہیں کرنی آتی، بالکل ہر کوئی کر سکتا ہے۔ الفاظ ہی ہے نا، آپ جیسے الفاظ استعمال کریں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بلاول بھٹو کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا انہیں وزیر اعظم بننا چاہیے، یا اگر وہ بنتے بھی ہیں تو کیا رسپانسبلٹی وہ سنبھال سکتے ہیں وزیر اعظم کی؟ ریسنٹلی ابھی نواز شریف صاحب آئے ہیں اور ہم ساری عوام کو بہت محبت ہے ان سے، بہت وابستگی ہے ان سے، تو ضرور آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہوگی ان سے، تو کیا بات ہوئی، کیا دیکھتے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں وہ پاکستان کو؟ تو آپ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مسلم ورلڈ کے ساتھ عاتقہ شیخ، اور آج میں جس مہمان سے آپ کو ملوانے والی ہوں وہ تو نہ تو کسی تعارف کے محتاج ہیں، اور وہ ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں جو کہ بہت یونیک سٹائل کیری کرتے ہیں اور پنجابی زبان اور پنجابی کلچر کو بہت پسند کرتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں۔ یہ کی فیکٹر اور پرزرور بھی ہے، کیونکہ ہمارے جو آزاد وطن ہے اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ زیادہ ویٹ نہیں کراؤں گی اور میں آپ کو ملواتی ہوں شیخ روہیل اصغر صاحب سے۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم، آپ سناؤ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سر۔ سر، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا، اس کے لیے بہت شکریہ۔ سر، میرا جو آپ سے سوال ہے، آپ کی جو وابستگی ہے پاکستان مسلم لیگ سے کیوں اور کیسے ہوئی؟ یہ لمبی کہانی ہے، شارٹ کہ اس میں یہ تھا کہ 85 میں ایک الیکشن ہوا تھا جو کہ غیر جماعتی تھا۔ اس غیر جماعتی الیکشنز میں میں نے اور میرے بھائی نے حصہ لیا تھا، تو اللہ نے عزت دے دی اس میں۔ اس کے بعد کیونکہ وہ غیر جماعتی تھا، اللہ غریق رحمت کرے، جنید صاحب کو پرائم منسٹر تھے، انہوں نے یہ مسلم لیگ کی دوبارہ سے رکھی تھی داغ بیل، اور اس کو انہوں نے دوبارہ سے ری آرگنائز کیا تھا مسلم لیگ کو۔ تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ان سے جب ملاقات ان سے ہوئی لاہور میں، تو انہوں نے یہ جب بات کی تو لوگوں سے پوچھ رہے تھے حال حوال، تو اس کے بعد آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی، بالکل، تو ہم بھی اس میں شامل ہو گئے۔ میں اس کے بعد پھر شامل رہا اس میں، لیکن اس کے درمیان میں نے تھوڑا سا عرصہ پھر تھوڑا سا کنارہ کر لیا تھا۔ دوبارہ پھر اس سے وابستگی ہو گئی 2004 یا 2005 میں۔ بڑا مشکل وقت تھا اس وقت، پرویز مشرف زندہ تھا اور بڑے تگڑے طریقے پہ زندہ تھا، بس پھر اس کے بعد چلتا رہا، یہی ایک سلسلہ تھا سیاست کا۔ یہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کس طرح کرتے ہیں، لوگوں کا ساتھ کس طرح دیتے ہیں اور کتنا جذبہ رکھتے ہیں، اور کمزور آدمی کا کس طرح اس کے ساتھ کمزور آدمی کے کھڑے رہتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو میرا یہ آپ سے سوال ہے، شاید اسی وجہ سے آپ کو ہمیشہ ہر بار بڑی لیڈ سے کامیابی ملتی ہے، تو اس بار الیکشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کا سوال جو ہے نا، اس میں جو اس کا جواب جو میرے پاس ہے، میں آپ سوال کر رہی تھی اور میں اس کا جواب اپنے ذہن میں تلاش کر رہا تھا۔ یہ میری سیاست ہے تو بڑی مشکل، لازمی بات ہے جب میں ہر ایک کس کو آپ نے ملنا ہے اور آپ نے ان کے اور اپنے درمیان کوئی راستہ یا کوئی دیوار حائل نہیں کرنی یا مشکل نہیں پیش آنی ان کو میرے تک پہنچنے میں، تو مشکل تو ہو جاتا ہے۔ پھر سال پھر ان کے ساتھ ایک رابطہ رکھنا، یہ ساری باتیں میں نے اپنے والد سے سیکھی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان سے میں نے یہ بات یوں کہہ لیجیے کہ ان سے ورثے میں مجھے یہ چیز ملی۔ میرا خیال ہے کہ جو تگڑا آدمی ہوتا ہے یا امیر آدمی ہوتا ہے اس کو تو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اصل ضرورت تو اس شخص کو ہوتی ہے جو بیچارہ اس معاشرے سے ڈسا ہوتا ہے یا اس معاشرے کا ستایا ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی یا کوئی بھی اگر اس کا ساتھ دے تو ایک انجانی سی اندر ایک سکون اور خوشی محسوس کریں گے آپ۔ تو زیادہ میں اس سیاست کی بجائے میں اپنے ذاتی ان کے ساتھ اپنا مراسم یا اپنا ایک ان کے ساتھ اپنے آپ کو
رکھتا ہوں، منسلک رکھتا ہوں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سال ہو گئے مجھے یہاں پہ، میری پتہ نہیں کب تک زندگی ہے، کب تک یہ سانسیں چلیں گی، تو میری کوشش یہ ہے کہ میں آخری وقت تک بھی ان کے ساتھ منسلک رہوں انشاءاللہ. تاکہ دیکھیں جانا تو سب نہیں ہے. بے شک. آپ میں نے شاید پتہ نہیں کب کس وقت یہ وقت پورا ہو، اس کا یہ ہوگا کہ میرے جانے کے بعد کم از کم وہ یاد کریں. بس اتنی سی میری ہے دل میں ایک خواہش ہے. بالکل. تو بہرحال یہ جو آپ نے آخر میں یہ پوچھا کہ میں اس دفعہ الیکشن کو کیسا دیکھتا ہوں، جی جی. اگر آپ سارا عرصہ جیسے مطلب 5 سال اگر آپ نے الیکشن میں آپ کو خدا نے عزت دی ہے اور آپ اپنے منصب پہ بیٹھ گئے ہیں، تو اس کے بعد سے لے کے آخر تک آپ اگر اپنے لوگوں کے ساتھ منسلک رہتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا رابطہ رکھتے ہیں، تو پھر تھوڑا سا الیکشن آپ آسان دیکھتے ہیں. مطلب اتنی محنت آپ کو نہیں کرنی پڑتی، پھر وہ لوگ آپ کو پے بیک کرتے ہیں، جس کی آپ خدمت کرتے ہیں، جن سے آپ ملتے ہیں، جن کے ساتھ آپ واسطہ رکھتے ہیں، پھر وہ آپ کو پے بیک کرتے ہیں. ہاں ایک ساتھ اور ہو جاتا ہے کہ کبھی علاقہ کاٹ کے ادھر ڈال دیتے ہیں، کبھی علاقہ کاٹ کے ادھر ڈال دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اصل پہ جب سے سفر شروع کیا ہے اس وقت یہ حلقہ بہت بڑا تھا، ایم پی اے کا بھی اور ایم این اے کا بھی. وہ ادھر لے جائیں تب بھی وہی حلقہ ہے، ادھر لے جائیں تب بھی وہی حلقہ ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ہر کار ان کی کچھ نہ کچھ یادیں یا ان کے کچھ نہ کوئی عزیز و کارم تو باقی رہ جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ میں اپنا ایک دوبارہ سے تعلق بحال کر لیتا ہوں. بس یہ چلتا رہتا ہے. بہت اچھی بات ہے. سر ایک اور سوال ہے آپ کے لیے، جو ایک سیاسی آدمی کو کرنا چاہیے اس سے مختلف کیا کرتے ہیں آپ، ڈفرینٹ کیا کرتے ہیں اس سے؟ نہیں سیاسی سب ہی کرتے ہوں گے، میں کوئی خاص تو نہیں کرتا. ہاں یہ آپ کہہ لیجئے کہ روزانہ کی بنیاد پہ میں اویلیبل ہوتا ہوں، اور میرے اچھا میرا دروازہ بھی جو دفتر کا دروازہ ہے نا وہ بھی ٹوٹا پھوٹا سا ہے، اندر سے دفتر بھی جو ہے وہ بھی ایسا ہی ہے اگر آپ نے دیکھا ہے. تو میں ان کے ساتھ اپنا ایک تعلق رکھتا ہوں، ان کو مجھ تک پہنچنے کے لیے کچھ رکاوٹیں عبور نہیں کرنی پڑتی. تو وہ ایک ایکسیس جو ہے نا وہ ان کو ایک امید اور ایک بہتری کی، چلیں ضروری نہیں ہے کہ ہر کام آپ کا ہو جائے، ہر کام آپ کر دیں کسی کا، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن ہاں یہ بات ضروری ہے کہ جب بھی آپ کسی کی اگر کوئی دکھ سن لیتے ہیں، تکلیف سن لیتے ہیں، تو اس کی تکلیف یا دکھ ختم نہیں ہوتا، لیکن اس میں اس کو یہ ہے کہ تسلی ضرور ہو جاتی ہے. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ کافی چیز جو ہے میرے لیے سود مند ہو جاتی ہے، اور میں اس کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. بالکل، آپ نے بہت پیاری بات کی ہے. خوشی میں ہم چلے جائیں تو وہ سب لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی کا دکھ سن لیں تو وہ اس کے ذہن میں، اس کے مائنڈ میں وہ چیز میموریبل ہو جاتی ہے، تو وہ چیز اس کو یاد ہمیشہ رہتی ہے. تو یہ آپ نے بہت پیاری بات کی. سر میرا آپ سے ایک اور کویشچن ہے، سبھی لوگ کرتے ہوں گے تو آج میں بھی آپ سے وہی کویشچن کرتی ہوں. موسٹلی آپ کو لاچا کرتا میں دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے کس سے انسپائر ہو گئے؟ کیونکہ لاچا کرتا آپ پارلیمنٹ اسمبلی میں بھی پہن کے چلے جاتے ہیں، لاچا کرتا آپ کسی ایونٹ میں بھی پہن کے چلے جاتے ہیں، کہیں بھی چلے جاتے ہیں. تو ڈفرینٹ تھوڑا سا میرا یہ سوال ہے کہ موسٹلی لوگوں کو کیری نہیں کرنا آتا، ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم اس کو کس طرح کیری کریں گے، یا وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے ہیں. تو آپ یہ کس طرح اس چیز کو فیس کرتے ہیں، اس کو کیری کرنے میں، اور کمفرٹیبل کس طرح ہوتے ہیں؟ یہ میں نے از خود ہی مجھے اچھا لگا. میرے والد پہنتے تھے، اچھا لیکن وہ پہن کے باہر نہیں جاتے تھے، مطلب گھر میں ضرور پہنتے تھے. لاچے میں اور دھوتی کرتے میں فرق ہے. لاچا ذرا وہ ہوتا ہے، لاچا اور طرح کا ہوتا ہے، آپ کی قمیض اور طرح کی ہوتی ہے. لاچا ذرا کلرفل ہوتا ہے، اس میں اور طرح کی ہوتی ہے. اور دھوتی جو ہے یا تہمد جو ہے وہ ایک ہی رنگ کے ہوتے ہیں. اوکے. ایک تو یہ ہے کہ میں والد صاحب کو دیکھا تھا، لیکن میں پہنتا تھا، گھر میں پہنتا تھا کبھی کبھی. پھر ایک دم مجھے خیال آیا کہ میں کیوں مطلب اس پابندی کا شکار کیوں. دیکھیں شلوار قمیض جو ہے بنیادی طور پہ وہ آپ کا لباس تو نہیں ہے، نیشنل لباس تو نہیں ہے بالکل، اور نہ ہی آپ کی جو ٹراؤزر اور شرٹ ہے وہ آپ کا کوئی نیشنل ڈریس ہے.
ہم لوگ بس انسپائر ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ بس یوں کہہ لیجئے کہ میں کمپلیکس آدمی نہیں ہوں، اور میں پرواہ نہیں کرتا کسی کی، پرواہ نہیں کرتا، میں وہ کرتا ہوں جو میرا دل مانگتا ہے۔ اس کا مطلب آپ صرف اپنی ڈریسنگ سے وہ فیمس نہیں ہیں، آپ لوگوں کے لیے ایگزامپل بھی ہیں، ایگزامپل ان اے سینس کہ لوگوں کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے۔ کبھی کبھی کوئی مجھ سے اگر یہ کہے نا کہ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو، میں پھر آگے سے جواب دیتا ہوں، حالانکہ بڑا روڈ جواب ہے، اچھا نہیں لگتا، میں آگے سے جواب یہ دیتا ہوں اگر اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو پھر تم کیوں نہیں پہنتے؟ بالکل، اس کا جواب شاید ان کے پاس نہیں ہوتا، پھر اس میں یہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ شاید ہم ایک دوسرے کو امپریس کرنے کے چکر میں خوبصورت بن کے آ جائیں، پینٹ اچھا پہنا ہو۔ اب بھی میں جب اپنا وارڈروب دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ مجھے دوبارہ سے پھر سوئچ ہوگا، یہ نہیں ہے، وہ قسم نہیں ہے، میری اہلیہ جو ہے اس کو بدترین لگتا ہے یہ لباس، وہ نہیں پسند کرتی۔ تو مطلب آپ ان کے مخالف جا کے آپ یہ کیری کرتے ہیں؟ ہاں، عام زندگی میں پہنتا ہوں، لیکن جب وہ ساتھ جاتی ہے کہیں کھانے پہ، کہیں عزیزوں میں، کہیں شادی پہ یا کہیں، تو پھر میں اس کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے کہ وہ ایسے ہی پھر پریشر میں ہوگی بس، تو پھر میں پہن لیتا ہوں۔ لیکن اب اس نے بھی کچھ تھوڑا سا نا وہ کیا کہتے ہیں کمپرومائز کر ہی دیا ہے کہ اس میں تو بات آنا نہیں، تو میں اب کیا بار بار کہہ کے اس کو کیا کروں، تو لیکن بہرحال اس کو پریشرائز نہ کرنے کے لیے جب بھی اس کے ساتھ جاتا ہوں میں اپنے دوسرے لباس پہن لیتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی وجہ سے انکمفرٹیبل فیل مت کریں، تو آپ ان کا خیال کرتے ہیں۔ لیکن سر مجھے یہ بتائیے گا، ماشاء اللہ سے جو دھوتی کرتا، میں صحیح کہہ رہی ہوں اگر، تو لاچا نہیں، دھوتی کرتا آپ پہ بہت زیادہ واقعی میں سوٹ کرتا ہے، اور آپ کو کیری کرنے کا ڈھنگ ہے کہ کس طرح کیری کرنا ہے، تو یہ آپ کا جو ڈیزائنر ہے یا آپ کس سے بنواتے ہیں؟ اور میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کتنے ڈریسز ہیں آپ کے پاس؟ یہ مجھے بتائیں کہ اس میں کون سا ڈیزائن ہے؟ سر آپ کا تو ہوگا کوئی نہ کوئی ڈیزائنر۔ ڈیزائنر نہیں ہے میرا، میں خود ہی رنگ دیکھتا ہوں کسی، اگر آپ نے مثال کے طور پہ آپ نے کوئی رنگ پہنا ہوا ہے تو میں دیکھتا ہوں یار یہ رنگ بہت اچھا ہے، تو میں پھر بازار میں کسی کو بھیجتا ہوں کہ یار یہ رنگ لے آؤ وہاں سے، اور اس کو ڈیزائن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب سے سستا ترین لباس جو ہے یہ ہے۔ کمال ہے سر، آپ کا کانفیڈینس ہے اور لوگوں کے لیے مثال بھی ہے کہ آپ لوگوں کو جو اچھا لگتا ہے آپ وہ کریں، دنیا کی پرواہ نہ کریں۔ تو سر جب آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں وہاں بھی لوگ آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوں گے؟ موسٹلی بات شروع میں ہوتا ہوگا؟ کوئی نہیں، کبھی کسی نے ذکر تک نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ میں دیکھیں نا، مطلب اگر آپ شلوار قمیض پہن رہے ہیں تو شلوار قمیض آپ اپنی خواہش سے پہن رہے ہیں، بالکل۔ اگر آپ ٹراؤزر اور شرٹ پہن رہے ہیں یا سوٹ زیب تن ہے تو وہ آپ اپنی کمفرٹیبلٹی یا آپ کو اپنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو حالانکہ آپ کو میں ایک بڑی اچھی بات، ایک اپنی ذاتی بات بتا دوں کہ مجھے جوتوں کا بہت شوق، بہت شوق تھا، اور اب بھی اگر میرا وارڈروب نکال کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گی کہ حیران ہو جائیں گی میری کلیکشن دیکھ کے کہ میرے جوتے جو ہیں اسی طرح پڑے گئے، اب میں وہ پہنتے نہیں ہوں، اور بڑی دیر ہو گئی ہے، اور ان کو دیکھ کے کبھی کبھی دل کرتا ہے، سوٹس کو دیکھ کے دل کرتا ہے، پینٹ شرٹس کو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ یار مجھے یہ پہننا چاہیے، یہ بڑے بڑے خراب ہو جائیں گا، اب زندگی کتنی رہ گئی ہے، یہیں سے پڑے رہ جائیں۔ تو بس وہ اس طرح ہی ہے، میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں اگر کرتا ہوں یہ لباس کی حد تک تو پھر میں اپنی مرضی کے لیے کرتا ہوں، اپنی خوشی کے لیے کرتا ہوں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس لباس کو زیب تن کرتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، ماشاءاللہ سب نے خصہ پہنا ہے بہت پیارا، اور ہمیشہ آپ بہت پیارے پیارے خصے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کہاں سے کسٹمائز کرواتے ہیں؟ یہ کسٹمائز نہیں، بازار میں عام ملتے ہیں۔ اچھا، تو آپ اپنے لیے اپنی میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے سستا ترین لباس جو ہے نا، وہ جو میں نے پہنا ہوا ہے جی، اور جو میں نے خصہ پہنا ہوا ہے، جو میں نے یہ لباس پہنا ہوا ہے، آپ شاید پھر اس کو مذاق سمجھیں گی، تو یہ ٹوٹل 4,500 کا یا 5,000 کا ہوگا ٹوٹل، اسی کی جو قیمت ہے۔ یہ بس پرفیکٹ ہے ماشاءاللہ۔ شیخ صاحب، میرا آپ سے دوسرا جو سوال ہے نا وہ یہ ہے، آپ سیاست بھی کرتے ہیں نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے، آپ کاروبار بھی کرتے ہیں،
تو دونوں کو آپ اگر کمپیریزن کر کے دیکھیں، کاروبار نہیں کرتے آپ؟ میں کام بالکل نہیں کرتا، کاروبار بالکل نہیں کرتا. اچھا اچھا. عرصہ دراز سے میں نے یہ کاروبار کو خیر بات کہہ دیا. پہلے جب بچے چھوٹے تھے تو بیگم صاحبہ فیکٹری چلاتی تھیں، وہ کام کرتی تھیں. بچے بڑے ہو گئے، پھر انہوں نے کام شروع کر دیا. اب میرا ایک بیٹا ہے جو تیسرے نمبر پہ ہے، وہ سارا کاروبار وہ دیکھتا ہے، اور یا اس کا بیٹا اس کے ساتھ مل کے کام کر دیکھتے ہیں. اب دیکھیں، آپ کاروبار بھی جو ہے نا وہ فل ٹائم جاب ہے، اور سیاست اگر آپ کر رہے ہیں یا خدمت آپ کر رہے ہیں تو یہ بھی فل ٹائم جاب ہے. اس کو آپ کنسنٹریٹ ایک کام پہ کر سکتے ہیں، دو کاموں پہ کنسنٹریٹ نہیں کرتے. مثال کے طور پہ میں اگر کوئی کاروباری ڈیسیژن لے رہا ہوں یا کاروباری کو بات کر رہا ہوں تو اتنے میں کوئی بیچارہ آ جاتا ہے، اس کا مسئلہ ہے، تو میں یہ نہیں کر سکتا کہ کاروبار چھوڑ کے میں اس کو سننا شروع کر دوں. اور اگر اس کو سنوں گا تو پھر یہ آپ کا افیکٹ ہوگا، ڈسٹرب ہوگا کاروبار. اور اگر اس کی نہیں سنوں گا تو اس کی دل آزاری ہوگی. تو بہتر ہے کہ میں اس کاروبار سے میں نے اپنے آپ کو بالکل لا تعلق کر لیا ہوا. صحیح، آپ کاروبار سے کٹ آف ہو چکے ہیں. سر، آپ کو کیا لگتا ہے سیاست میں کوئی اچھا دوست ملتا ہے؟ آپ اچھے ہو جائیں، آپ کو مل جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اچھے دوست ہیں سیاست میں؟ میں نے تو آپ کو عرض کیا کہ آپ خود اگر اچھے ہیں، آپ اپنے آپ کو اچھا کر لیں، آپ اپنے آپ کو سر جھکا لیں، آپ اپنے آپ کو. سر، ایسا بھی تو نہیں نا کہ آپ اتنے اچھے ہو جائیں کہ اگلا بندہ آپ کا فائدہ اٹھا لے. نہیں پڑتا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں آپ کی مرضی اور منشا شامل نہیں ہے. اگر آپ مسلمان ہیں بالکل تو اس میں آپ کی مرضی اور منشا شامل نہیں ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو آپ خود نہیں کرتے. آپ اپنی مرضی سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے. اور اس لیے یاد رکھیں کہ آپ دوستیوں میں اگر آپ یہ ڈھونڈنے بیٹھ جائیں کہ اچھا کون ہے، برا ہو سکتا ہے مجھ میں بہت برائی ہو، لوگ مجھے کہتے ہوں کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے. اس لیے آپ اس چیز کو بالکل خاطر میں نہ لائیں. آپ اپنے آپ کو اس طرح بنا دیں کہ لوگ آپ کو دوست بنائیں. بالکل، بہت پیاری بات کی ہے. سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ آپ اپنے والد کے حکم سے سیاست میں آئے ہیں، تو اس میں آپ کی کوئی دلچسپی تھی یا ان کے کہنے پر، ان کے حکم پہ آئے ہیں آپ؟ نہیں، بالکل کوئی دلچسپی نہیں تھی. دیکھیں، میں آپ کو گزارش ہوں، آپ کی اور میرے اس ایج میں ایک بہت بڑا گیپ ہے. بالکل. جس دور میں ہم لوگ تھے، جوانی تھی یا بچپنا تھا یا جو بھی تھے، اس میں آپ لوگ فیصلہ نہیں کرتے تھے. بالکل. آپ کے بڑے فیصلہ کرتے تھے، اور جو فیصلہ ہوتا تھا وہ چاہے غلط ہو یا درست ہو، آپ کو آگے سے اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. میرا فیصلہ جو تھا وہ 79 میں 79 میں میرے والد نے کیا تھا. انہوں نے کہا بھی یہ الیکشن لڑے گا کونسلر کا، اسے لوکل گورنمنٹ الیکشن سے انہوں نے کھڑا کر دیا. اللہ نے عزت دے دی، میں جیت گیا ماشاءاللہ. پھر 83 میں انہوں نے الیکشن فیصلہ کیا کہ یہ الیکشن لڑے گا، وہ جیت گئے. 85 میں پھر وہ تھے نہیں دنیا میں، تو ایکسیڈنٹلی مجھے الیکشن لڑنا پڑا. اور پھر یہ سلسلہ اس طرح چلتا تھا اس وقت. اب تو پتہ نہیں، مجھے اب یہ نہیں پتا، لیکن اب بچے آپ سے سوال ضرور کرتے ہیں، اور اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو پھر وہ آپ کو آگے سے اس کا لاجک مانگتے ہیں. بالکل. اس دور کا آج دور کا یہ فرق ہے. سر، میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ وہ دور زیادہ اچھا تھا کہ یہ والا دور؟ دونوں کی اپنی اپنی افادیت ہے. دیکھیں، اس وقت جو تھا ہمیں اس میں بڑا سختی لگتی تھی، پابندیاں تھیں، بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ اپنا ایک دور تھا، کھڑے ہو کے باپ کے سامنے عزت کہہ لیجئے، ڈر کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، وہ کھڑے رہتے تھے، بات کرتے تھے. اب چونکہ زمانہ بدل گیا، اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو آپ ٹوٹ جائیں گے، پھر آپ بالکل بکھر جائیں گے، اور پھر آپ اس زمانے کے ساتھ چل نہیں سکیں گے. سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے بولا کہ میں اپنے والد صاحب کے حکم کی وجہ سے نا سیاست میں آیا تھا، تو آپ کا اپنا بھی کوئی انٹرسٹ ہوگا، کوئی آپ کے شوق ہوں گے، تو وہ مجھے بتائیے، شیئر کریے گا کہ آپ کے اپنے کیا انٹرسٹ تھے، کیا شوق تھے آپ کے؟ کوئی خاص نہیں، اب تو بالکل ہی نہیں ہے کچھ. اب تو یہی ہے، بس سارا دن آفس میں بیٹھے رہو، شام کو اپنے حلقے میں چلے جاؤ، بس دیٹس اٹ. اور کیا شوق ہونا ہے؟ اچھا.
گانے سننے کا بھی شوق نہیں ہے، نہ میوزک کا شوق ہے، نہ مجھے شعر آتے ہیں. عجیب سی مدی زندگی ہے، بس اس طرح ہی ہے، بس چلتا رہتا ہے. رات کو گھر گئے، کھانا کھایا اور بیٹھ گئے، کوئی آپ کے وہ کامیڈی پروگرام ہوتا ہے وہ دیکھ لیا، بس دیٹس اٹ. کوئی شوق سر میرا جو نیکسٹ کویشچن آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ آپ کوئی غلط بات برداشت نہیں کرتے، نہ کوئی غلط بات آپ سنتے ہیں اور نہ ہی کوئی غلط بات آپ کسی کو کرنے دیتے ہیں. تو اس چیز میں آپ کے جو کارکن ہیں، جو آپ کے جو ساتھی ہیں، ان سے بھی آپ کو کوئی جھگڑ ہوتی تھی یا سمپل سب اسموتھلی چلتا تھا؟ کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ لوگ اسٹریٹ فارورڈ ہو جاتے ہیں اور جھگڑ ہو جاتی ہے. میں اپنے دوستوں کے ساتھ بہت کم کرتا ہوں، وہ مجھے عادتوں کو سمجھتے ہیں. ایک عرصہ ان کے ساتھ گزرا نا، والد تھے، والد کا بیٹا، اب تو گئی پوتے بھی اب میرے ساتھ ہیں ان کے، تو وہ مجھے اب بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں میری عادتوں کو. ہاں ان کے ساتھ نہیں کرتا، یہ کہہ لیجیے کہ کوشش نہیں بلکہ میری یہ 100% کوشش ہوتی ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں. اگر میں کوئی کام نہیں کر سکتا تو میں صاف ان کے منہ پہ کہہ دیتا ہوں کہ جی میرے سے یہ کام نہیں ہو سکتا. وقتی طور پہ شاید ہو سکتا ہے ان کو برا لگے، لیکن اس کے بعد ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ٹھیک کہہ رہا تھا. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آفیسر یا کوئی کسی کو کام کہوں اور غلط بیانی کرے یا وہ روکنے کی کوشش کرے، پھر مجھے غصہ چلتا ہے. پھر اتنا میں ٹھنڈے دماغ کا آدمی نہیں ہوں. سر ایسا کبھی ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی میں کوئی بندہ ایسا جو غلط بات کرتا ہے، آپ ہی کی پارٹی کا ہو، اور آپ اس کو فوراً ٹوک دیں یا جھڑک دیں تو آپ وہ پارٹی چھوڑ دیں، ایسا ہوتا ہے کبھی؟ کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی کے معاملے میں دخل نہ دوں، کوشش کرتا ہوں. کیونکہ میں میرا ایک پیشن تھا، مجھے بڑا شوق تھا ٹاک شوز پہ جانے کا. میں سیکھ لیتا تھا وہاں پہ جا کے، بہت ساری چیزیں سیکھتا تھا اور باتیں بھی کر کے آ جاتا تھا. پھر میں نے آہستہ آہستہ دیکھا تھا کہ اس میں اب بہت زیادہ لوگ بہت زیادہ ریش ہونا شروع ہو گئے تھے اور پھر بہت زیادہ آؤٹ آف مائنڈ ہو جاتے تھے. بلکہ یوں کہہ لیجیے گالی گلوچ، ہاتھا پائی، یہ سب ایک ٹریڈیشن بن گئی تھی. تو میں اس میں تھوڑا سا پھر چونکہ عمر بھی ایسی ہے اور پھر حالات بھی ایسے ہیں، تو پھر میں نے یہی سوچا کہ اب مجھے اس سے کنارہ کر دینا چاہیے. میرے آپ دیکھ لیجئے، پورے میرے ادوار میں دیکھ لیجئے، میرے خیال میں شاید ہی 1-2 ایسے ٹاک شوز ہوں گے جس میں نے اپنا ٹیمپر لوز کیا ہوگا. اور اس میں بھی یہ تھا کہ میں نے ان کو بار بار یہ کہا تھا کہ دیکھیں جس زبان میں آپ، بدتمیزی کس کو نہیں کرنی آتی، ہر کوئی کر سکتا ہے. الفاظ ہی ہے نا، آپ جیسے الفاظ استعمال کریں گے، آپ اگر اخلاق سے بات کریں گے تو اگلا بھی اخلاق سے بات کرے گا. تو میں اکثر یہ کہہ دیتا تھا کہ جس زبان میں آپ بات کریں گے، جس لب و لہجے میں آپ بات کریں گے، میں اسی لب و لہجے میں آپ کو جواب دوں گا. تو شاید یہی وجہ تھی کہ تھوڑا سافٹ ہو جاتے تھے. کچھ آپ کے اینکر تھے آج بھی شاید اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور اپنے سے زیادہ کسی کو سمجھدار یا عقل مند سمجھتے نہیں ہیں. وہاں پہ میرے خیال میں سب سے بڑی حماقت ہی یہ ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو اگلے سے بہتر اور عقل سے پورا مطلب عقل مند سمجھے. وہ سب سے بڑی اہم حماقت ہوتی ہے. تو پھر میں نے سمجھا کہ اس سے مجھے کنارہ کر کے اب یہ کبھی کبھی کچھ ایسے ہیں چینل سے لوگ جو مجھے 1-on-1 کر لیتے ہیں، مطلب سنگل سیگمنٹ کر لیتے ہیں. تو پھر میں اس میں اپنی جو میری ان پٹ ہوتی ہے میں اپنی ان پٹ دے دیتا ہوں جو میری عقل میں جب میری. اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ بہت ساری باتیں جو ایسی ہوتی تھی جو کچھ میری جماعت کا کوئی بندہ کر جائے تو میں پھر اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو میں اس کا جواب اگر سچ نہیں دیتا تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا، اور اگر میں سچ جواب دوں گا تو وہ لوگ برا منائیں گے. تو اس سے بھی میں تھوڑا سا اس لیے اپنے آپ کو ذرا سائڈ لائن کر دیا. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بلاول بھٹو کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا انہیں وزیر اعظم بننا چاہیے، یا اگر وہ بنتے بھی ہیں تو کیا رسپانسبلٹی وہ سنبھال سکتے ہیں وزیر اعظم کی؟ لیکن میں گزارش کروں، جی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں تنقید نہ کروں. بالکل. بلاول
تھوڑے عرصے میں یہ جو دور گزر رہا ہے، جو ایک یوں کہہ لیجیے کہ ٹیمپریری فیز جو گزر رہا ہے، اس میں جو گفتگو بلاول صاحب فرما رہے ہیں، مجھے اس میں نہ تو بھٹو کا ہی نظر آ رہا ہے اور نہ مجھے بے نظیر نظر آ رہی ہے، معذرت کے ساتھ ان کے ساتھ، معذرت کے ساتھ ان کی پوری گفتگو مجھے زرداری نظر آ رہا ہے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ وہ بچہ تھا، ابھی کم سن ہے، ابھی بہت دور اس نے جانا ہے سیاست میں، اور اگر آپ اسی سٹیج پہ اپنے آپ کو کنٹروورشل کر لیں گے تو میرے خیال میں پھر آپ کا جو مستقبل ہے وہ خراب ہوتا چلا جائے گا۔ اس میں لوگ آپ کو ایسا اچھا تاثر نہیں دیں گے آپ کی ان باتوں کا جو باتیں آج کل فرما رہے ہیں، تو ٹھیک نہیں ہے۔ ریسنٹلی ابھی نواز شریف صاحب آئے ہیں اور ہم ساری عوام کو بہت محبت ہے ان سے، بہت وابستگی ہے ان سے، تو ضرور آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہوگی ان سے، تو کیا بات ہوئی، کیا دیکھتے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں وہ پاکستان کو، تو آپ ہم سے شیئر کیجیے گا۔ بجا فرما رہی ہیں، میری ملاقات ان سے ہوئی تھی، میں نے ایک بات، جو میں نے دو باتیں کی تھیں، اور وہ میں نے ان سے یہی عرض کیا تھا کہ ایک تو آپ جتنے آپ کے دوست آپ سے علیحدہ ہو گئے، روٹھ گئے، یا ان کو غلط فہمی پیدا ہو گئی، آپ کوشش کریں کہ وہ سب کے سب آپ کے ساتھ دوبارہ آپ کی اس صف میں شامل ہو جائیں، تو اچھا ایک تاثر آئے گا۔ دوسرا میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ دیکھیے آپ کا ماضی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے ادوار میں اس پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے بہتری کی، بالکل کتنے کامیاب ہوئے آپ ان کے ادوار اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کی دیکھ لیجئے، جو کچھ بھی ہے، بڑے پریشر میں بھی تھے اور بہت کچھ ہوا، نیوکلر کا جو انہوں نے بلاسٹ کیے، بڑے پریشر کے باوجود کر دیے، انفراسٹرکچر بنا دیا ملک کا، سڑکیں بچھا دیں، اور بہت بڑے بڑے میگا پروجیکٹس انہوں نے نو ڈاؤٹ کر دیے۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید اب آپ کو پھر وہی کام کرنا پڑے گا، آپ کو دہشت گردی سے نپٹنا ہوگا، آپ کو اکانومی سے نپٹنا ہوگا، آپ کو الیکٹرک جو شارٹ فال ہے اس سے نپٹنا ہوگا۔ اب میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا ڈفرینٹ تھا، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ باتیں تو چلیں گی، ہو جائیں گی، بالکل ہو جائیں گی، آپ پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، باہر کے ممالک آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، آپ کی پالیسیز کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ کر لیں گے آپ۔ ایک جو اس معاشرے میں جو بدقسمتی یا ڈیبیکل ہوا ہے، وہ اس معاشرے کو تقسیم کر دیا گیا۔ برائی تو جب سے دنیا وجود میں آئی ہے، برائی تو اپنی جگہ ہے، لیکن وہ بڑی چھپ کے اور بڑے پردوں میں تھی۔ پچھلے 4-5 سال کے درمیان یہ برائی اب سڑکوں پہ نظر آتی ہے آپ کو، تو وہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے۔ بڑا خوبصورت کلچر تھا، میں نے جیسے آپ کو کیا کہ بڑے اگر حکم کر دیں تو چھوٹے اس کو مان لیتے تھے، ماں باپ کی عزت تھی، بہن بھائیوں کا پیار تھا، باقی بھی لوگوں کے ساتھ برداشت اور بڑی رواداری کا معاملہ تھا، اخلاقیات تھی، بہت اچھا تھا، لوگوں کو برے ناموں سے یاد نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ میں نے میاں صاحب سے کہا کہ یہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہے، آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ لوگ میری بات نہیں سنیں گے، لوگ سنیں گے اس رہنما کی جو ان کا رہنما ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو تقریر کی اپنا ادھر مینار پاکستان پہ، وہ بڑے نپے تلے الفاظ سے اور بڑے اخلاق اور باوقار طریقے پہ انہوں نے وہ گفتگو فرمائی تھی، تو اس سے لوگوں نے اچھا تاثر دیا، ورنہ یہ آپ کو پتہ ہی کیا ہو رہا تھا، بالکل کوئی طنزیہ لہجہ نہیں تھا۔ اور بلکہ میں آپ کو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میں کوشش کرتا تھا کہ بہتر ہوں، لیکن قسماً کہتا ہوں کہ 3.5 سال میں میں بھی اسی رو میں بہہ گیا تھا، میرا لب و لہجہ بھی وہی ہو گیا ہوا تھا، بالکل انتہائی بدتمیزی شروع ہو گئی ہوئی تھی، اور مجھے کبھی کبھی شرم بھی آتی تھی جو میں الفاظ استعمال کرتا تھا، جس طرح کی گفتگو کرتا تھا، تو بس وہ چیز جو ہے وہ درست کرنا بہت ضروری ہے۔ سر یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس چیز کو مانا، اور یہ بہت کم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے آپ جیسے
عظیم اور ایک سینئر سیاستدان جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا فیل ہوا، میرا جو لہجہ تھا یا میں بدتمیز ہو گیا تھا، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ چیز مانی اور آپ نے یہ چیز اپنے سے ختم کی. ظاہر سی بات ہے انوائرمنٹ اس طرح کا ہو جاتا ہے تو انسان بھی اس طرح کا ہو جاتا ہے. تو نہیں، وہ اگر اصل پرابلم کیا آتی ہے، اصل پرابلم آپ کب تک برداشت کریں گے. ایک حد ہوتی ہے، ہر کسی کی ایک حد ہوتی ہے، برداشت کی حد ہوتی ہے. تو وہ حد میری بھی ختم ہو گئی. بالکل. تو پھر وہ بہرحال سر سیاست کی تو بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں، تو اب ذرا ہٹ کے سیاست کی دنیا سے ہٹ کے نا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، جو ماشاءاللہ آپ شادی شدہ ہیں، اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ کی میرڈ لائف کس طرح کی ہے؟ کس طرح سے کیا بنا رہا ہوں؟ میرڈ لائف مینس کہ آپ کی جو شادی ہوئی تھی وہ لو میرج ہوئی تھی، جو آپ کی اہلیہ ہیں وہ کس طرح کے مزاج کی ہیں؟ بڑی اچھی خاتون ہے ماشاءاللہ. میرا حال شاید اس کے وہ کیا ہم پلہ تو نہیں ہوں، لیکن شادی ہماری ہوئی تھی 1974 میں. ماشاءاللہ. 50 سال ہو گئے، اور یہ سب جو چلا آ رہا ہے صرف اسی کی وجہ سے چلا آ رہا ہے. ماشاءاللہ. لو میرج. لو میرج تھی آپ کی؟ لو ایٹ ون سائڈ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نا. لو ایٹ، اچھا یہ جو لو ایٹ ون سائڈ ہے یہ آپ کی طرف سے تھا کہ یہ اس کو تو بالکل نہیں تھا، میری طرف سے. اچھا، تو پھر آپ نے تب سے ارادہ کر لیا تھا پختہ کہ اسی سے کرنی ہے شادی؟ بس یہی سمجھ لیں. سر آپ کی پرسنالٹی دیکھ کے لگتا ہے، مطلب آپ کی جیسے تربیت ہوئی ہے دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ کی اہلیہ بھی آپ ہی کی طرح سلجھی ہوئی دل کی اچھی خاتون ہوں گی. سلجھی ہوئی ہے، نیک بخت ہے. بالکل. اور سلجھی ہوئی ہے. میں نے آپ کو کیا نا میرا اور اس کا جو ہے نا ذہنی مطابقت وہ بالکل مختلف ہے. میں مختلف راستے پہ ہوں، وہ مختلف راستے پہ ہے. تو سر کیسے مینیج کرتے ہیں؟ آپ کا مائنڈ سیٹ الگ، ان کا مائنڈ سیٹ الگ، تو کبھی جھگڑ نہیں ہوئی؟ کئی دفعہ ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، کئی بہت ہو جاتا ہے. اس کو سیاست ناپسند ہے، میں سیاست کرتا ہوں. شاید اسی لیے جو اس کو لباس ناپسند ہے، میں لباس پہنتا ہوں. اس کو شائستگی پسند ہے، میں غیر شائستگی اختیار کرتا ہوں. بچوں کے ساتھ کبھی کبھی بہت سخت ہو جاتا ہوں. تو وہ مطلب چلتا رہتا ہے. اب وہ اس نے میرے خیال میں شاید اپنے آپ کو اسی ڈھال لیا اپنے آپ کو. سر جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ آپ ہماری جو پاکستانی عوام ہے، جو پاکستانی یوتھ ہے، اس کو آپ کوئی میسج دے دیں. میں اکثر کہتا تھا کہ جب وہ ہوتا تھا نا کہ ابھی میں نے اپنی وہ باتوں میں یہ عرض کی ہے کہ ہو سکتا ہے یوتھ اپنے آئیڈیاز، اپنے موقف میں بالکل درست ہو، بالکل، لیکن اگر وہ یہ طریقہ اختیار کر لیں کہ اپنے بزرگوں کی عزت و احترام کو مورد حاضر رکھیں تو یقین کیجئے یہ معاشرہ بہترین معاشرہ ہوگا. اور وہ ہمیشہ کامیابی اختیار کریں گے. کوشش کریں کہ اپنے بزرگوں کی دل آزاری نہ کریں، ان کا دل نہ دکھائیں. یہ عین مطابق ہوگا آپ کے قرآن کے. اور اگر آپ کریں گے تو آپ ہمیشہ کامیابیاں حاصل کریں گے. یہ سب سے بڑی بات یہ ہے. اگر یہ آپ کر لیں تو میرے خیال میں شاید آپ پرسکون بھی ہوں گے، آپ کو راحت بھی ملے گی، آپ کو زندگی کا مزہ بھی آئے گا. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. جاتے جاتے آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ پروگرام کے لیے اب تک کے دیں ہمیں اجازت. اللہ حافظ.